تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتے بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے، گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہے پوری کائنات کی۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھنوں، گھریلو الجھنوں، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ، لا الہ الا اللہ کیا لکھو الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو ویسے پہنچاؤں گا۔
مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گھوم دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں۔ مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں۔ جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے، نشانہ ہے، زبردست نشان، کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل۔ آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں۔ سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی سٹیمپ، مہر۔ اس سٹیمپ کو وہیں سٹیپ کریں، اور کام ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں، قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مہریں بنا بنا کے مہریں لگاتے جاؤ، مہریں لگاتے جاؤ، مشکل ہے کوئی؟ اس نقش کو پہلے اپنی آنکھوں میں سموئیں، دل میں سموئیں۔ بہت طاقتور نقش ہے، کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی طاقت ہے، الملک الحق المبین۔ اور پھر ادھر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں لے لیں، اس کا عکس لے لیں، آنکھوں میں اس کا عکس لے لیں۔ چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔ جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے۔ کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں ان لفظوں کا۔ کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے، اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں، اپنے دل کے اندر اتاریں، اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں، اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے، اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ۔ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ بخت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں، اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی، وہیں اس کا عکس لگا دیں، اور اس کا عکس لگا کے کہیں، اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں، تو اپنا کرشمہ دکھا۔ اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے، کہیں سفر سے آئے، تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا، کسی نے ان کو گھر دے دیا، تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی، تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے، تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہ شروع ہوا، اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو، انہیں تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے۔ وہ تعویذ کام کر گیا، آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں۔ ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے، فارسی کا شعر ہے۔ یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا، یہ تو بول کام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں۔ سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے، ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا، کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھی، اور یہی عمل دیتی تھی، یہی وظیفہ دیتی تھی، یہی تسبیح دیتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی۔ اب اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے، اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا عمل، بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں، کہتا بابا جی کوئی بلاؤ گی، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا۔
تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ ہم کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 صورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری صورت، ایک بار سورۃ فلق پوری صورت، اور ایک بار سورۃ ناس پوری صورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کے بعد پہلے سر پر، اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلاً 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام، یہ اور روایت ہے۔ پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں، اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو 2 بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے، تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، پریشانی کا ہو۔
یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے، وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تونگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں، اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے۔ کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا۔ عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لیں، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لیں، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں۔ 10 کلو تیل جلنا ہے، یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے، اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو، اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے، دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا۔ 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے۔ نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا، بس نہ کرنا۔ دوسرے دن اوپے سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے۔ پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا۔ اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئیں، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا، اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ، اصل توجہ ہٹانی ہے، اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں، رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی۔ 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے، تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو۔ اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں آج سب کو جلا دے۔ اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیخیں نکلی بچوں، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے۔ مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے۔ ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں۔ جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ایسے پکڑنے لگا، اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا۔ جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا۔ اوہو، کہنے لگا یہ کیا تھا۔ مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سجی گھتے ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا، جب تیرا یقین کمزور ہے۔ مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا ساری زندگی، تھرمامیٹر لگاتا رہے گا۔ کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے،
वली है, कहा सुभान अल्लाह। कोई कह देगा 2 नंबर है, कहे तौबा तौबा, सारी उम्र इसी जिंदगी में रहेगा, कभी नहीं पा सकेगा। 40 दिन के बाद मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और सारे नक्शे बताए। फरमाया ना बताओ, हम देख रहे थे। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है, मुरीद जो है आपका सैकड़ों मील दूर, और वो मुरीद वो था जो सारी उम्र अल्लाह के वजूद को कहता रहा कि अल्लाह के वजूद को ना मानने वाले कहते थे कोई अल्लाह नहीं है, कहाँ है दिखाओ, हर चीज खुद ब खुद बन गई है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उनके पास 100 दलीलें थी। कितनी 100 दलीलें थी, और आज तक उनकी दलीलों को कोई तोड़ नहीं सका था अल्लाह के वजूद पे। आखिरी वक्त है, और आखिरी वक्त के अंदर एक दरवाजा खटखटाया किसी ने कि जनाब एक बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। वो बुजुर्ग उनके दोस्त थे पुराने। ओहो, आपका आखिरी वक्त है, मैं मिलने आया। और वो बुजुर्ग नहीं था, वो शैतान की शक्ल बन के आया था। उसने आते ही वो मसला छेड़ दिया। आज तक उसकी दलीलें कोई नहीं तोड़ सका था, ये उसकी दलील तोड़ गया। पहली दलील टूट गई। उसने दूसरी दी अल्लाह है, इसने 2 दलील भी तोड़ दी कि अल्लाह नहीं है। इसने तीसरी दी अल्लाह है, उसने वो अपने इल्म की ताकत वो दलील भी तोड़ दी। चौथी 99 दलीलें तोड़ी, अभी एक दलील बाकी रहती है। अगर वो भी दलील गई तो ये भी कहता है अल्लाह नहीं, और आखिरी वक्त में रब के वजूद का इनकार करके खात्मा खराब करके गया। मुर्शिद वजू फरमा रहे थे, दूर कहीं मीलों मीलों दूर अल्लाह ने अपनी ताकत कुदरत से नक्शे हटाए सामने से, और नक्शे हटाए कि तेरा मुरीद गया, वहीं से वजू का पानी चुल्लू भर के ना जोर से फेंका, और कानों में आवाज आई, क्यों दलीलें दे रहा है? तू नहीं कहता मैंने अल्लाह को बगैर दलील के माना, तो दलीलें दे रहा है। क्यों नहीं कहता कि मैं रब को बगैर दलील के मान? अल्लामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया सहाबी थे, वो उस लश्कर के सिपा सलार थे। मीलों से मीलों, सैकड़ों मील दूर ऐसे नक्शे हटे, और खुतबे के दौरान अनोखी बात कह दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देख, दुश्मन वहां से हमला कर रहा है। और फिर खुतबा शुरू कर दिया। जुमे का खुतबा था। लोग हैरान, ये अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमा दिया? जब हजरत सारिया का काफिला आया वापस, तो फरमाया फला वक्त फला लम्हे फला वक्त में, जुमे के दिन फला लम्हे में अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज आई थी। अगर ना आती तो दुश्मन ने पीछे से मुकाबला हमला कर दिया था और हमें काट के रख देता, टोटे टोटे कर देता। आपकी आवाज आई, सारिया पीछे देख, दुश्मन हमला कर रहा है पहाड़ के पीछे, या सारिया अल जबल। ये मैं आपको हवालों से बात कर रहा हूँ, रिवायात बता बता के बात कर रहा हूँ।